اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائهم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ذات پروردگار نے ہم سب کو توفیق عطا کی، زندگی عطا کی، ہمارے سانسوں کو باقی رکھا، اور اس توفیق کے تحت ہم آج اس مسجد مقدس میں اور آج اس روز مقدس میں یہاں پہ خداوند متعال کے حضور میں حاضر ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو تھی سورہ یاسین میں، اور ابھی آپ نے عید سعید قربان یقیناً صحیح طور پر اور اخلاص کے ساتھ منایا ہے۔ قربان کا جو معنی ہے لغوی اعتبار سے قریب ہونا ہے، قریب کرنا۔ قربان قرب سے ہے۔ عید قربان یعنی جس دن انسان خدا کے قریب ہو رہا ہے۔ قربان قریب ہونا، اور قربانی جس چیز کے ذریعے سے انسان خدا کے قریب ہوتا ہے۔ قربان اور قربانی میں یہ نسبت ہے، یعنی ہر وہ چیز جو خدا کے قرب کا وسیلہ بنے وہ قربانی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ یہ حیوان ہو، بکرا ہو، اونٹ ہو، کوئی اور حیوان ہو جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان اللہ کی راہ میں قرار دے، خدا کی راہ میں بھیجے، لیکن اخلاص پایا جائے، خلوص پایا جائے۔ اگر یہ ہے تو وہ کیا ہے؟ قربانی دے رہا ہے خدا کی راہ میں، کسی چیز کو قربان کر رہا ہے خدا کی راہ میں۔ ممکن ہے اس کی اولاد ہو، قربان کر رہا ہے، اپنے مال کو قربان کر رہا ہے۔ عید قربان کے دن کسی حیوان کو، حلال حیوان کو قربان کر رہا ہے۔ لہذا ساری عبادتوں کا ہدف کیا؟ قرب ہے، قرب الہی کا حصول۔ اور قرب الہی کے حصول میں جو روح قرب ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ اگر اخلاص نہیں تو قرب حاصل نہیں ہوگا۔ آپ بے شک 100 اونٹ جو ہے خدا کی راہ میں بھیجیں اور قربان کریں، اگر دکھاوا ہو، کسی کو دکھانا مقصود ہو، تکبر ہو، اپنی پرسنالٹی کو سامنے رکھنا ہو، شو کرنا ہو، تو وہ کیا ہے؟ قربانی نہیں ہے۔ وہ صرف مال کا ضیاع ہے، صرف مال ضائع کرنا ہے، نمود کے لیے، شو کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، اپنے مال کو دوسروں کے سامنے دکھانے کے لیے، اکڑ کے لیے، دوسروں کے اوپر روب جمانے کے لیے ہے۔ بہت سے ایسے ہیں معاشرے میں، اب دیکھیں باقاعدہ شو کا اہتمام کیا جاتا ہے، باقاعدہ دکھایا جاتا ہے۔ لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے، جوان آتے ہیں دیکھنے کے لیے، فیملیز آتی ہیں دیکھنے کے لیے، ان کو باقاعدہ دکھایا جاتا ہے۔ اس کے جو قیمتیں ہیں اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ میں نے اتنے میں خریدی ہے۔ مقابلہ کیا جاتا ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے درمیان میں۔ یہاں پہ قربانی نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ قربانی یعنی قرب کا حصول، اور قربانی بھیجنا یعنی خدا کے قرب کا حاصل کرنا، جس کی روح اخلاص ہے۔ بہت ضروری ہے اس کی طرف توجہ دینا۔ خداوند متعال انشاءاللہ آپ لوگوں کی ساری قربانیاں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ یقیناً آپ لوگ نے اخلاص کے ساتھ خدا کے لیے قربانی کی ہے، اور یقیناً جن کا حق تھا ان تک پہنچایا ہے۔ یہ بھی بہت اہم ہے کہ انسان صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اس کا قصد قرب الہی میں غیروں کی طرف، کیونکہ قربانی کے اندر ایثار ہے، جذبہ ایثار پیدا کرے۔ خدا کے قرب کے لیے جو خطرہ ہے وہ کیا؟ دوری ہے، خدا سے دوری ہے۔ قرب الہی سے کے لیے جو خطرہ وہ کیا ہے؟ خطرہ یہ کہ انسان جو قرب کے حصول کے لیے کوشاں ہے
اور کوشش کر اپنی عبادوں کے ذریعے، اپنے قربانی کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے متاع کے ذریعے سے خطرہ کے دور نہ ہو جائے یہ انسان، قرب کہتے کہتے دور نہ ہو جائے۔ اب دور کیسے ہوتا ہے انسان اللہ سے؟ غفلتوں کے ذریعے سے، گناہوں کے ذریعے سے، شیطان کے وسوسوں کے ذریعے سے دور ہوتا ہے۔ اب یہی وہ شخص کے جو قربانی کے لیے انہوں نے بہت کچھ خریدا ہے، لیکن اب اس کے اندر کیا ہے؟ ریا آئی ہے۔ ریا کس نے یہ ریا ایجاد کی ہے؟ شیطان نے، شیطانی وسوسوں نے۔ بجائے اس کے یہ قربانی کرے اور قرب الہی حاصل کرے، یہ دور ہو گیا خدا سے۔ یہ خطرہ ہے، دوری خطرہ ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے فرمایا ہر عبادت کے لیے سب سے پہلے کیا نیت کرو؟ قربتاً الی اللہ، کہ خدا سے نزدیک ہونا ہے میں نے اس عبادت کے ذریعے، اس سجدے کے ذریعے سے، اس رکوع کے ذریعے سے، قنوت کے ذریعے سے، اس الحمد اور سورے کے ذریعے سے، اس وضو کے ذریعے سے، اس غسل کے ذریعے سے میں نے اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کے قریب، دور نہیں ہونا۔ یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ نیت، کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، یہ اعمال جذبہ پیدا کرنے کے لیے، کہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط کو قربتاً الی اللہ قرار دیا ہے۔ اور یہ کتنا بدبخت انسان ہے کہ قربانی، عید قربان کے دن قربانی کرے، لیکن وہاں پہ قربتاً اللہ کا کوئی تصور نہ ہو، وہاں پہ دوری ہو، بعد ہو، بعید ہو۔ قرب کے مقابلے میں بعد ہے، قریب، بعید، قرب، بعد، یعنی انسان دور ہو گیا، انسان دور ہو گیا۔ لہٰذا ہر عمل قربتاً اللہ کے لیے، اس کے لیے خطرات ہیں، خطرات سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس قرب کے لیے وسائل ہے، ان وسائل کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم نے نماز کو قربان قرار دیا ہے۔ الصلاۃ قربان کل تقی، نماز ہر بات تقوی انسان کے لیے کیا ہے؟ قرب کا ذریعہ ہے۔ قربان، قربان کل تقی، نماز قربان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھیج رہا ہے خدا کی طرف، خدا کے قرب کے لیے نماز وسیلہ ہے۔ جس طرح جانور کی قربانی خدا کے قرب کے لیے وسیلہ ہے، صدقہ و خیرات خدا کے قرب کے لیے وسیلہ ہے، کسی کی خدمت کرنا خدا کے قرب کے لیے ذریعہ ہے۔ اور اس میں سے ایک قرآن ہے جو خدا کے قرب کے لیے ذریعہ ہے۔ اذان و محترم، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن صرف فاتح خوانی کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف دوسروں کی قبروں پر جا کر پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن قرب الہی کے لیے ہے۔ جس طرح الصلاۃ قربان کل تقی، نماز قربان کل تقی و مصلی، ہر نمازی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر بائیمان کے لیے قرآن قرب کا ذریعہ ہے۔ قرآن کا ہر لفظ قرب کا ذریعہ ہے، قرآن کے ہر آیت، ہر سورہ قرب کا ذریعہ ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے یہاں پر؟ شرط یعنی سمجھنا ہے یہاں پر، خلوص سے آپ آئے قرآن مجید کے حضور میں، خلوص سے ہیں، یہ تو ہے شرط۔ لیکن کس لیے ہیں؟ صرف پڑھنا، تلاوت کرنا، چلا جانا، ثواب کے حصول کے لیے نہیں۔ ثواب اگر فقط ہو، قرب الہی کا ذریعہ نہیں ہے۔ عمل، اگر عمل کی نیت ہو، پھر قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اور عمل کے لیے سمجھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ لہٰذا قرآن کا سمجھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ہر شخص کے لیے ضروری ہے، ہر فرد کے لیے ضروری ہے، ہر جوان کے لیے ضروری ہے، ہر عورت کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے قرآن کا سمجھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرب کا ذریعہ ہے، معرفت حاصل ہوتی ہے اس سے بصیرت حاصل ہوتی ہے، شعور حاصل ہوتا ہے۔ اور سورہ یاسین کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا خداوند متعال کی خاص عنایت سے اور آپ لوگوں کے حضور سے انشاءاللہ۔ اس میں آپ بھی شریک ہیں، آپ کا حاضر ہونا بھی اس میں، اس محفل کے سجنے کے لیے یقیناً اس کے لیے ذریعہ، اور اس کا اجر و ثواب آپ کے لیے، آپ کے مرحومین کے لیے، سب کے لیے ہے انشاءاللہ۔ اس کا مقصد اور غرض یہی ہے کہ ہم ایک سورے کو سمجھیں صحیح طرح، کوشش کریں سمجھنے کی، کوشش کریں سمجھنے کی۔ اب دیکھیں کتنا اچھا بحث، کتنے اچھے موضوعات، کتنی ترتیب اگر اس میں انسان غور کرے، کہاں سے سلسلہ چلتا ہے رسالت سے، پھر توحید تک آتا ہے، توحید سے پھر رسالت کی طرف آتا ہے، پھر معاد کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر رسالت کی طرف آتا ہے، پھر دوبارہ آخری 7 اس کی آیتیں، پھر دوبارہ قیامت کے بارے میں، اور اس کے بعد اس سورے کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ہدایت ہے، اصول دین نچوڑ کر اس قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔
وہ اصول دین کی جس کی بنیاد پر انسان کی انسانی عمارت نے جو ہے وہ قائم ہونی ہے، جس سے اس کے ذہن نے بننا ہے، جس سے اسے فکر نے بننا ہے۔ فکر اور ذہن کی تعمیر سب سے پہلے ضروری ہے۔ آپ کیسی عبادت کر رہے ہیں؟ وہ عبادت جس کے پیچھے شعور نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، فلسفے سے آگاہی نہیں، وہ نماز کے جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے نماز نے مجھے پہنچانا کہاں ہے اور میں کیوں حاضر ہوں اور کس کے سامنے حاضر ہوں، وہ نماز انسان کو تنہا عن الفحشاء والمنکر تک پہنچائے گی۔ وہ انسان آپ کو گلی کوچوں میں نامحرم سے بچائے گی، وہ نماز آپ کو دکان پر حرام کھانے سے بچائے گی، وہ نماز آپ کو قطع رحمی سے بچائے گی، وہ نماز قطع رحمی اور باقی تمام حرام کاموں سے بچائے گی کہ آپ کو پتہ ہو یہ نماز کس وجہ سے ادا کی جا رہی ہے، اس نماز کا فلسفہ کیا ہے، وجوب کا فلسفہ کیا ہے، بیان کیا ہے، رسول خدا نے بیان کیے۔ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے انسان کو، انسان کے اندر ایک بریک لگ جاتا ہے، انسان رک جاتا ہے، وہ انسان کی جو مصلی ہو جو نماز پڑھتا ہو وہ رک جاتا ہے، وہ نامحرم جب دیکھتا اپنے آنکھوں کو اس شٹر کو بند کر دیتا ہے، وہ جب حرام کا خطرہ شبہے کا خطرہ وہ رک جاتا ہے، وہ وہاں سے فرار کر جاتا ہے۔ یہ انسان جو فراری ہے، جیل سے فراری نہیں، وہ تو ایک منفی چیز ہے، لیکن وہ انسان کہ جو گناہ سے، شیطان سے، شیطنت سے، حرام کاموں سے، حرام نظروں سے، لقمہ حرام سے جو بھاگتا ہوا نظر آئے، یہ انسان کیا ہے؟ یہ انسان مومن انسان ہے جو بھاگتا ہے، جو ٹکراتا ہے بھاگتا ہے، وہ انسان، یہ انسان ہے قرآنی انسان، کہ جس کی قرآن نے تربیت کی ہے، یہ انسان ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے اس قرآن کے ذریعے جو قرب کا ذریعہ قرار دیا وہ کیا ہے؟ رؤیت ہے، رؤیت، یہ انسان قرآن کے ذریعے سے رؤیت اپنی بصارت کو بڑھائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں سورہ یاسین میں 3 دفعہ یرو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ آیا وہ لوگ نہیں دیکھتے؟ دیکھنے سے مراد غور کرنا، آیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ کیوں غور نہیں کرتے وہ؟ 31 نمبر آیت، الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، آیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے کتنے نسلوں کو تباہ و برباد کیا ہے؟ اب دیکھیں دوسروں کی ہلاکت سے، دوسروں کی نابودی سے درس سے عبرت لینا کیا ہے؟ درس سے عبرت لینا، اور اپنے آپ کو پھر روک لینا اس ہلاکت سے، یہ کیا ہے؟ یہ غور و فکر ہے، یہ تدبر کا نتیجہ ہے، یہ تدبر کا نتیجہ ہے، اور اس سے انسان کو قرب حاصل ہوتا ہے۔ جو انسان ہلاکتوں سے بچنے کا سلیقہ سیکھ جائے، وہ انسان کے جو ہلاکتوں سے بچنے کا ہنر سیکھ جائے، جو دوسروں کی ہلاکت سے سبق حاصل کرے، یہ شخص ہے کہ جو قرب الہی کی طرف جا سکتا ہے۔ 3 دفعہ سورہ یاسین میں یہ لفظ استعمال، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، اور یہ والی آیت اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ۔ ہماری بحث تھی الحمدللہ 71، 72، 73، 74، 75، یہاں پہ ہم نے گفتگو کی ہے، صرف ایک جوڑنے کے لیے میں عرض کروں، بہت ہی اہم ہے یہ آیتیں، بہت ہی اہم ہے۔ الم یروا انا خلقناہم، اس سے پہلے آپ دیکھیں لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، آیاتوں کو آپ جب تک پچھلی آیتوں سے نہیں جوڑیں گے آپ اس کا مفہوم حاصل نہیں کر سکتے، اور جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس آیت کا پچھلے آیتوں سے کیا رابطہ ہے، کیا مفہومی اعتبار سے، تفسیری اعتبار سے، پھر اس کے بعد ہدایت جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے، ورنہ ایک آیت کو اگر آپ لے لیں تو وہاں سے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ انسان کو مکمل جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی۔ فلسفہ مبعث رسول خدا بیان ہوا سورہ یاسین کی 70 آیت کے اندر، کہ ہم نے رسول اللہ کو شاعر نہیں بنایا، ہم نے رسول اللہ کو منذر بنایا ہے، اسی لیے ہم نے رسول اللہ کو شعر نہیں سکھایا بلکہ ہم نے رسول اللہ کو قرآن مبین سکھایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول اس شخص کو، اس انسان کو ڈرائے، تبلیغ کرے کہ جو زندہ ہے، جو زندہ، اس کے بارے میں بات ہو چکی، اور مقابلے میں تاکہ اس انذار کے نتیجے میں، اس تبلیغ کے نتیجے میں کافروں کے اوپر جہنم مستحق ہو جائے، تاکہ بہانہ نہ رہے، کافر یہ نہ کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، لہٰذا رسول خدا کو خدا نے قرآن سکھایا تاکہ رسول خدا منذر بنے۔ 2 ہدف، پہلا ہدف تاکہ وہ انسان جس کے اندر صلاحیت ہے انسان بننے کی، مومن بننے کی، شیعہ بننے کی، مکتب آل محمد کا فدائی بننے کی، اس کو رسول خدا
اس کی انذار کریں، اس کی تربیت کریں، اس کا تبلیغ کریں، اس کو انسان بنائیں۔ وہ دوسری طرف اس لیے خدا نے رسول خدا کو منذر بنایا تاکہ کافر کے اوپر عذاب حتمی ہو جائے۔ کیوں کافر ہوتا ہے انسان؟ کفر کی طرف کیوں جاتا ہے انسان؟ کیوں جاتا ہے انسان کفر کی طرف؟ اسی لیے کہ یہ انسان ذہن رکھنے کے باوجود ذہن کو استعمال نہیں کرتا، عقل کے رکھنے کے باوجود عقل کو استعمال نہیں کرتا۔ اسی لیے فوراً فرمایا کہ الم یروا انا خلقنا لهم، 71ویں آیت، آیا یہ کافر نہیں دیکھتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ کم از کم وہ چیزیں، وہ حیوانات کے جو ان کے اپنے گھر میں ہے، وہ گوسفند، وہ بکرے، وہ اونٹ، وہ گھوڑے جو ان کے اپنے گھر میں جن کو وہ استعمال کرتے ہیں سواری کے طور پر، اس کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ کم از کم انہی کے بارے میں غور و فکر کریں۔ کفر سے نکلنے کے لیے غور و فکر ضروری ہے، ایمان کو قوی کرنے کے لیے جس طرح غور و فکر ضروری ہے، اپنے اسلام کو قوی کرنے کے لیے جس طرح ایک مسلمان، ایک مومن اور شیعہ کے لیے غور و فکر ضروری ہے، اس سے حد درجہ آگے خود کفر سے نکلنے کے لیے کافروں کے لیے غور و فکر ضروری ہے کہ وہ خلقت کی طرف توجہ دے، خدا کی خلقت کی طرف۔ اور خدا کی تمام خلقتوں میں انعام کا تذکرہ ہوا ہے، ان حیوانوں کا تذکرہ ہوا جو چوپائے ہیں، جو ان کے اپنے دسترس میں ہیں، ان کے بارے میں، ان کی خلقت کے بارے میں تم غور و فکر کرو، خود بخود کفر سے نکل جاؤ گے، کفر سے نکل جاؤ گے، ایمان کی طرف آ جاؤ گے۔ اس کے بارے میں گفتگو ہوئی، آیا انہوں نے نہیں دیکھا ان کافروں نے کہ ہم نے خلق کیے ان کے لیے انعاما فہم لہا مالکون، اب یہ ان کے مالک ہیں۔ کہاں سے مالک بن گئے یہ لوگ؟ ان کے گھر میں آپ دیکھیں کتنے ہزار، کتنے سو اونٹ جو ہے وہ بندھے پڑے ہیں ان کے گھر میں ہیں، اور یہ ان کے مالک ہے۔ کس نے مالک بنایا؟ اس اللہ نے مالک بنایا، جو مالک حقیقی ہے اس نے مالک بنایا اس کو۔ ان کے بارے میں غور کرو، جو تمہارا مملوک ہے، تم مالک ہو، اس مملوک میں غور کرو، فکر کرو، خود یہ کافی ہے تمہارے کفر سے نکلنے کے لیے، ایمان کے لیے۔ لیکن بعد میں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنصُرُونَ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نہیں، غور و فکر سے کام نہیں لیا، بلکہ اپنے آنکھوں کو بند کیا، اپنے ذہن کو جامد کیا اور راکد کیا سمجھنے سے۔ سب سے بڑی مدد یہی ہے کہ خداوند متعال نے ان حیوانوں کو، ان انعام کو انسان کے لیے خوراک کے طور پر، دودھ کے لیے، سواری کے لیے جو ہے مہیا فرمائے۔ یہ مدد ہے خداوند متعال، یہی اسی لیے غور کے حکم دیا کہ تم اپنے ان حیوانوں کو جو تمہارے گھر میں ہے، جسے چوپایا کہا جاتا ہے، چاہے حلال ہو چاہے حرام، گھوڑا حرام لیکن گھر میں استعمال ہوتا ہے، اونٹ حلال، بکرے حلال، گائیں حلال، یہ سارے وہ حیوانات انعام کہ جن میں غور و فکر کی ضرورت ہے، جسے پروردگار عالم نے وَذَلَّلْنَاهَا تمہارے لیے رام کیا، تمہارا مطیع بنا دیا، تمہارے دسترس میں قرار دیا۔ دیکھیں ایک روایت ہے بہت ہی خوبصورت، علی بن ابراہیم نے اسے نقل کی ہے، پوچھا کہ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ سے کیا مراد ہے؟ معصوم سے، معصوم نے فرمایا وَذَلَّلْنَا لَهُمْ یعنی الْإِبِلْ مَعَ قُوَّتِهَا وَعَظَمَتِهَا یا عظمها لِيَسُوقَهَا الطِّفْلُ، فرماتے ہیں یہ ذللناہا مراد، جس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ہو چکی ہے، ذللنا یعنی ان کو رام کیا، تمہارا مطیع بنا دیا، تمہارے اختیار میں قرار دیا، تمہارے اختیار میں کر۔ آپ گھوڑے کو اشارہ کریں آپ کی طرف آئے گا یہ گھوڑا، شیر کو اشارہ کر کے دیکھیں، آپ نے جو خریدا، جو گائے خریدا، بیل خریدا یا بکرا خریدا یا آپ کے گھر میں ہے، آپ کے مطیع ہیں، وہ آپ کے مطیع ہیں۔ آپ حتیٰ کہ کتے کو بھی ان کے اوپر سوار کریں اور کتے کو کہیں ان کی نگہبانی کریں، وہ بھی تیار ہے۔ انسان کو تو کجا ایک حیوان بھی جو ہے ان کو سنبھالنے کے لیے، واپس لانے کے اتنے مطیع ہیں، تو کس نے مطیع بنایا؟ امام فرماتے ہیں وَذَلْنَا لَهُمْ سے مراد یعنی الْإِبِلْ یعنی وہ اونٹ مراد ہے، مع قوتها یہ اونٹ اپنے قوت و قدرت کے باوجود، وعظم اپنے اس عظیم جثے اور جسم کے باوجود، یسوقها الطفل بچہ بھی اس کو جو ہے نا اپنی مرضی سے وہ چلا کے لے کے جاتا ہے، سوار ہو جاتا ہے اور اس بچے کے حکم پر، اشاروں پہ چلتا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ ہے، اس اونٹ کو کیسے انسان کے اختیار میں، ایک بچے کے اختیار میں قرار دیا، بچہ اشارہ کرتا ہے، بچہ اشارہ کرتا ہے، وہ اونٹ یا اونٹنی بیٹھ جاتی ہے، بیٹھ جاتا ہے، سوار کرتا ہے، اٹھ جاتا ہے، جہاں لے کے جاؤ چلا جاتا ہے،
جہاں سے بلاؤ آ جاتا ہے۔ خب یہ حیوان کہ جو اتنا مطیع ہے، اس کے اشاروں پہ آتا ہے، جاتا ہے، بیٹھتا ہے، سوار کرتا ہے، لے کے جاتا ہے، کس نے اس کو اس طرح ذلّاہ، اس کو اس طرح رام کس نے بنایا، اس کا مطیع کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ یہی مدد ہے اللہ کی، یہی اللہ کی مدد ہے۔ اگر یہ مطیع نہ ہوتا کیسے سوار؟ ابھی تو مشین ہے، ابھی تو گاڑیاں، ابھی تو جہاز ہے۔ اس زمانے کے بارے میں آپ سوچیں جہاں پہ نہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف اونٹ تھے، گھوڑے تھے، خچر تھے۔ بہترین سواری پجارو آج کی، یا بہترین گاڑی اونٹ، یا بہترین گھوڑا۔ اگر یہ رام نہ ہوتے، انسان کے مطیع نہ ہوتے، آپ بتائیں اس وقت آیا سواری ممکن تھی؟ نہیں تھی۔ جنگیں کیسی لڑی جاتی؟ ممکن نہیں تھی۔ اور اس کے بعد جو ان کے لیے جو خوراک اور باقی، اگر یہ دودھ دھونے نہ دے آپ کو، کیسے آپ دودھ حاصل کر سکتے ہیں؟ ذبح نہ ہونے دیں تو کیسے آپ گوشت حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ سارا اطاعت میں آ جاتی ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ۔ اب دیکھیں ایک سورہ زخرف 12 اور 13 آیت، اس کو اگر بیان کرو آپ کے لیے اور مزید یہ واضح ہو جائے گا، بہت اسی سے ریلیٹڈ آیت ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ، ہم نے تمہارے لیے قرار دیا، اس اللہ نے قرار دیا تمہارے لیے کشتیاں، وَالْأَنْعَامَ، اور چوپایوں کو، مَا تَرْكَبُونَ، جس کے اوپر تم سوار ہوتے ہو، لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ تم اس کے پیٹھ پہ سوار ہو جاؤ، ٹک جاؤ۔ دیکھیں ذکر کیا قرآن نے، ذکر کیا اس کے پیٹھ کو ایسا بنایا کہ انسان بیٹھ سکے، چاہے وہ گھوڑا ہو چاہے وہ اونٹ ہو۔ خدا نے بنایا ایسا کہ انسان بیٹھ سکے، میلوں کا سفر طے کر سکے۔ ذللناہا کے علاوہ اس کی جو ساخت ہے جسمانی، وہ بھی انسان کے لیے، انسان کی سواری کے لیے قرار دی ہے۔ فرماتا ہے اس لیے تاکہ تم سوار ہو جاؤ، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ اس کے پیٹھ پر تم بیٹھ جاؤ اور ٹک جاؤ اور سکون حاصل کرو۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، جب تم سوار ہو جاؤ تو تم اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو۔ یہ ہے، دیکھیں یہ نعمت خدا ہے، آپ کا اس پر بیٹھنا، سوار ہو جانا، اور اس سواری کا سواری کے قابل ہونا، اور آپ کو بیٹھنے دینا، خدا کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ، جب تم ان کے اوپر بیٹھ جاؤ، وتقولوا، پھر کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا، سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ یہ وہ دعا آپ جہاز میں، آپ جہاں بھی جائیں ہم سنتے ہیں، لیکن ممکن ہے پتہ نہ ہو۔ دیکھیں شان آیت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس طرح اس کے ساتھ کو بنائے، تم بیٹھو، جب بیٹھ جاؤ اور اس کے اوپر، اس کے بعد تم جب ٹک جاؤ، اس کے بعد خدا اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو۔ اس کے بعد کیا کہو؟ سبحان الذی، سبحان ہے وہ پروردگار، بے نقص ہے وہ پروردگار، عظیم ہے وہ پروردگار، سخر لنا ھذا، جس نے اس حیوان کو ہمارے قابو میں قرار دیا، سخرنا نے میرے اختیار میں قرار دیا۔ اس کے بارے میں روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اونٹ پہ بیٹھنے لگے تو آپ نے اس آیت کی تلاوت کی۔ معنی کیا ہے؟ شکر الہی، اس اللہ کا شکر کہ اس اللہ نے اس حیوان کو میرے تابع قرار دیا ہے، ورنہ میں بیٹھ ہی نہ سکتا۔ وما كنا له مقرنین، اگر یہ حیوان رام نہ ہوتا، مطیع نہ ہوتا، تو میں اس کو قابو کرنے والا نہیں تھا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اے پروردگار تیرا شکر، تو سبحان ہے کہ تو نے اس حیوان کو، اس اونٹ کو، یا اس گھوڑے کو، اور آج کل کے زمانے میں جہاز کو انسان کے اختیار میں قرار دیا ہے۔ اس حیوان کو پروردگار عالم نے اس کی تربیت کی اور مطیع بنایا، اور اس جہاز کو پروردگار عالم نے اس ذہن انسان کے ذریعے سے، انسان کے کو دی ہوئی اس ذہن کے ذریعے، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اس جہاز کو بنایا، اس جہاز کو بھی خداوند متعال کے علم کے ذریعے سے انسان کے اختیار میں قرار دیا ہے۔ اب اس جہاز کا فضا میں ٹکنا، باقی رہنا بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بنائے انسان نے، جس طرح اس حیوان کو، اس گھوڑے کو، اس اونٹ کو، ممکن ہے یہ وحشی بن جائے، ممکن ہے گرا بھی سکتا ہے، لیکن خداوند متعال نے اس کو مطیع قرار دیا۔ ممکن ہے یہ جہاز نعوذ باللہ انسان کو گرا دے، لیکن اس جہاز کے پیچھے بھی قدرت خدا ہے، قدرت خدا ہے۔
اس لیے جب بھی سوار ہوں، جب بھی سفر کریں، گاڑی میں ہوں، جہاز میں ہوں، ریل گاڑی میں ہوں، کسی سواری حیوان کے اوپر ہوں، وہاں پہ ضرور اس آیت کی تلاوت فرمائیں۔ آیت کا ترجمہ ذہن میں رکھیے، خداوند متعال اتنا عظیم ہے، بے نقص ہے، کہ جو ایسے بے نقص چیزوں کو اور حیوانوں کو اور مخلوقات کو خلق فرماتا ہے انسان کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے، انسان کے رفاہ کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے، انسان کے لیے کہ انسان کھائے پیے، اس کے دودھ کو دھوئے اور اس کو پیے، اس کے جسم کے لیے ضروری ہے، اس لیے اس کو گوشت اس انسان کے جسم کے لیے ضروری ہے، انسان کے جسم کے لیے ضروری ہے، چاہیے پروٹین انسان کے جسم کے ضروری ہے، وٹامن ضروری ہے، فیٹ ضروری ہے انسان کے جسم کے لیے۔ وہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ اسی حیوان سے کہ جسے ذللنا، اس انسان کے لیے اس کے مطیع قرار دیا، تاکہ یہ ساری نعمتیں انسان کو حاصل ہو جائے، انسان کے ہاتھ میں آ جائے، انسان کا سکون سے زندگی گزرے، انسان کے اندر قدرت آ جائے، انسان کے اندر طاقت جسمانی آ جائے، انسان کے اندر فکری طاقت آ جائے، اور انسان کے اندر سوچنے کی طاقت آ جائے۔ پھر انسان سوچے، پھر انسان یہ پرواز کرے، یہ انسان پھر سفر کرے، اپنی انسانیت کا سفر کا آغاز کرے، پھر انسان آگے جائے انسان بننے کی طرف، اور پھر جب انسان بنے گا، پھر انشاءاللہ یہ پھر دین محور بنے گا، پھر یہ دین کا ناصر بنے گا، یہ اپنے امام کا ناصر بنے گا۔ یہ ہدف، اولم یروا انا خلقنا مما عملت ایدینا، مقصد کیا ہے؟ اور آج کی آیت جس کے بارے میں گفتگو نہیں ہو سکی، اولم یر الانسان، آئے انسان غور نہیں کرتا کہ ہم نے اس انسان کو نطفے سے خلق کیے؟ یہ سارا کیا ہے؟ انسان کو تشویق دلانے کے لیے کہ انسان غور و فکر کرے، ہر چیز میں غور و فکر کرے، آسمان میں غور و فکر، زمین میں غور و فکر، سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، دن کے بارے میں، رات کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، حیوانوں کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، اپنے نطفے کے بارے میں کہ وہ کیا تھا پہلے، وہ نجس نطفہ تھا، وہ ناپاک نطفہ تھا، وہ بدبودار نطفہ تھا، اب اکڑ آ گئی اس کے اندر، کیوں اکڑ آ گئی، کیوں تکبر آ گیا، کیوں لڑتا ہے، کیوں قطع رحمی کرتا ہے، کیوں دوسروں سے ٹوٹتا ہے، کیا ہے اس کے اندر، کیا چیز کے اندر آ گئی ہے، کب یہ تکبر سے نکلے گا؟ غور و فکر کس کے بارے میں؟ اپنے نطفے کے بارے میں، آغاز کے بارے میں، ابتدا کے بارے میں کہ وہ کیا تھا اور وہ بعد میں کیا ہوگا، پھر نجاست سے اس کی ابتدا، نجاست کے بعد نجاست سے اس کے اختتام، لیکن درمیانی زندگی میں انسان اکڑا رہتا ہے۔ علاج کیسے؟ اولم یروا، اولم یر الانسان، انسان غور و فکر کرو، دیکھو آس پاس، دائیں بائیں دیکھو، تمہارے لیے خداوند متعال نے تیری خلقت کے لیے کیا بندوبست کی ہے، 6 مرحلے انسان کی خلقت کے لیے، پھر یہ انسان اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، یہ انسان پھر ہلتا ہے، حرکت کرتا ہے، پھر انسان کچھ دیر بعد باہر آتا ہے، پھر انسان اپنے آنکھ کھولتا ہے، اپنے ماں باپ کی زیارت کرتا ہے، 6 مرحلوں سے گزر کر یہ انسان یہاں پہ پہنچے۔ تو ان 6 مرحلوں کے بارے میں غور و فکر کر کیوں نہیں کرتے؟ انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو ان آیات الہی کے بارے میں غور و فکر و تدبر کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ان غور و فکر کے نتیجے میں ہم سب کو غفلتوں سے پروردگار خارج فرمائے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں ہوشیار زندگی، بیدار زندگی عطا فرما۔ پروردگار شر شیطان سے محفوظ فرما۔ بس پروردگار بحق محمد و آل محمد وسوسے شیطانی اور نفس امارہ کے مقابلے میں ہمیں مجاہدت و مقاومت کی توفیق عطا فرما۔ شیطان و شیاطین سے ٹکر لینے کی توفیق عطا فرما۔ گناہوں سے ہمیں فرار کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار نامحرموں کے مقابلے میں اپنے اس آنکھ کو بند رکھنے کی توفیق عطا فرما۔